تم کسی بھی جگہ ہو. اب یہاں پر نقطہ یہ ہے جسے ہمیں سماعت کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ میرے قریب ہو یا مجھ سے دور ہو، کہیں پر بھی ہو. اب یہ نہیں کہ ضروری نہیں کہ رسول اللہ کے روزے پر ہوں گے تو رسول اللہ کو کہیں گے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. اگر بندہ رسول اللہ سے دور بھی ہے فرمایا تب بھی درود پڑھ لے، وہ پہنچ جائے گا. کیونکہ یہاں رسول اللہ نے کوئی تمہید نہیں باندھی، کوئی جناب حاشیہ ذکر نہیں کیا یہاں پر شارحین نے، کوئی جناب یہاں پر ایک الگ سے بریکٹ میں بات ذکر نہیں کی گئی جناب قریب ہی ہو تو پکارا جائے. فرمایا حیث کان، تم میں سے کوئی بھی کہیں پر بھی ہو، میرے قریب ہو یا مجھ سے دور ہو، وہ مجھ پر درود پڑے گا مجھ تلک پہنچے گا. اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود وہی بندہ پڑے گا جس کی یہ سوچ ہوگی کہ رسول اللہ کو دور سے پکارنا جائز، وہی پڑھے گا. اس کے علاوہ بندہ نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے نا کہ ہم رسول اللہ کو قریب سے پکار. وہ اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان. یا اعلیٰ حضرت نے اگر جناب بندہ اعلیٰ حضرت کو صحیح طریقے سے پڑھ لے تو اس کے سارے عقیدے درست ہو جائیں. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لال کرامت پہ یا کان لال سماعت پہ لاپس. یہ ہمارے رسول اللہ کی کرامت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے جس طرح کی سماعت دے وہ اس کی منشا ہے. اگر ہمیں دیوار کی اس طرف کی آواز سمجھ میں نہیں آتی جناب، ہمیں ادھر کی بات سمجھ میں نہیں آتی جناب، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتی کہ ادھر کیا ہو رہا، رسول اللہ وہاں سے کیسے سن لیں گے. تو پھر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ نہ ہم رسول اللہ جیسے نہ رسول اللہ ہمارے جیسے. اگر ہم اپنے آپ کو رسول اللہ جیسا سمجھیں یا رسول اللہ کو اپنے جیسا سمجھیں تو پھر شیطان میں اور ہمیں فرق کیا رہا. کیونکہ شیطان نے سب سے پہلے قیاس کیا. جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو سجدہ کرنے کی کہا تو اس نے یہی تو کہا تھا میرے جیسے تو ہیں. قیاس سب سے پہلے اس نے کیا. اس نے کہا کہ جناب میں ان کو کیوں سجدہ کروں، میں تو اعلیٰ ٹھہرا، یہ مٹی کے ٹھہرے، میں آگ کا بنا، میں نے نہیں کرنا سجدہ. تو اگر ہم رسول اللہ کو اپنے جیسا سمجھیں یا جناب یہ سوچیں کہ ہم میں اور رسول اللہ میں کیا فرق ہے تو پھر بندہ گمراہیت کے راستے پر گامزن ہو جائے گا. نہ ہم رسول اللہ جیسے نہ رسول اللہ ہم جیسے. ہمارا تو رسول اللہ کی طرح ہونا بہت دور کی بات ہے. ہماری تو جناب نالین بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نالین کے نیچے سے اٹھنے والے ذروں کے برابر بھی نہیں. ہم رسول اللہ کی طرح کہاں ہو سکتے ہیں. تو فرمایا تم کہیں پر بھی ہو مجھ پر درود پڑھو مجھ تک پہنچے گا. اور اگلا مصرع نہایت کمال. اور اس کے اندر یہ بات بھی ہمارے لیے واضح ہو گئی کہ بندہ رسول اللہ کو کہیں سے پکارے دور سے پکارے وہ اس کے لیے جائز ہے. اگر یہاں پر منع ہوتا تو رسول اللہ واضح طور پر فرما دیتے کہ دور سے نہیں پکارنا، یہ تمہارے لیے منع ہو جائے گا. اور میں نے پچھلے جمعے بھی اس بات پر بڑی تفصیلاً گفتگو کی تھی کہ بندہ قریب سے بھی پکار سکتا ہے دور سے بھی پکار سکتا ہے. اس کے اندر کربلا کے حوالے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی ایک روایت پیش کی گئی تھی اور ایک ساتھی نے سوال بھی کیا تھا کہ جناب رسول اللہ حاضر و ناظر نہیں ہے. ان کے سوال کا جو خلاصہ تھا کہ رسول اللہ حاضر و ناظر نہیں ہے تو لہٰذا رسول اللہ کو پکار نہیں سکتے. کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ یہ سوچ ہے کہ جو چیز قریب ہو رسول اللہ قریب ہوں گے تو رسول اللہ کو یا کے ساتھ پکار سکتے ہیں. رسول اللہ قریب نہیں ہم دور ہیں رسول اللہ سے تو ہم رسول اللہ کو یا سے نہیں پکار سکتے. تو میں نے آیت کریمہ پیش کی تھی اسے بھی اچھی طرح ایک دفعہ پھر سماعت کر لیں. رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا. شاہد بنا کر بھیجا. شاہد ہوتا ہے گواہ، اور بندہ گواہی جب ہی دے گا جب اس نے کسی چیز کو ہوتے ہوئے دیکھا ہو. ٹھیک ہے نا جی. بندہ گواہ جب ہی جناب میں اس بات کا چشمدید گواہ ہوں، میں نے دیکھا ہے. اور جو بندہ دیکھ رہا ہوگا وہ ظاہر سی بات ہے واردات کی جگہ پر موجود بھی ہوگا. جو بندہ گواہ ہے اس میں دو چیزوں کا ہونا لازمی ہے. وہ جگہ پر موجود ہو، واقعہ واردات پر جہاں واقعہ رونما ہوا ہے وہ وہاں پر موجود بھی ہو، اسے دیکھ بھی رہا ہو تو وہ بندہ شاہد ہے. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناظر بھی ہیں، رسول اللہ دیکھ بھی رہے ہیں، رسول اللہ موجود بھی ہیں. جب رسول اللہ موجود ہیں رسول اللہ دیکھ رہے ہیں تو پھر ہم انہیں پکار سکتے ہیں. یہ قرآن عقیدہ دے رہا ہے. اور پھر فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین، تم بھلے محبوب سے دور ہو، تم بھلے میرے محبوب سے دور ہو، محبوب تم سے دور نہیں ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم
महबूब मोमिनों की जानों से भी करीब है। सुभान अल्लाह। जब रसूलुल्लाह हाजिर और नाजिर भी हो गए, रसूलुल्लाह मोमिनों की जानों से भी करीब हो गए, तो अब बंदाए मोमिन को, जुमले पे जरा गौर कीजिएगा, बंदाए मोमिन को या रसूलुल्लाह कहने में कोई कबाहत नहीं होगी, क्योंकि कुरान बता रहा है कि महबूब मोमिनों की जानों से करीब है। लफ्ज मोमिन आया है। अब हम मोमिन हैं, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का एहसान है हम पर। हम मोमिन हैं, हम रसूलुल्लाह को अपनी जानों से भी करीब मानते हैं। और यहाँ पर एक वजदानी कैफियत तारी करने वाला जुमला है, बुजुर्ग इंशाल्लाह इस जुमले का लुत्फ लेंगे। हमारी जान भी इतनी करीब नहीं जितने रसूलुल्लाह करीब है। ये समझिएगा, हमारी जान भी इतनी करीब नहीं है जितना रसूलुल्लाह हमारे करीब है। तो हम तो रसूलुल्लाह को या कहेंगे, ये हमारा अकीदा है, क्योंकि रसूलुल्लाह हमारे हर आमाल को देख रहे हैं कि बंदा किस तरह कर रहा। तो फरमाया तुम कहीं पर भी हो मुझ पर दुरूद भेजो, तुम्हारा दुरूद मुझे पहुंचता भी है और हम सुनते भी हैं। तो अगला मिसरा बड़ा बाकमाल, हजरत अबू दरदा के नाले पर कुर्बान, कुल ना बादा वफाती का, या रसूलुल्लाह जब आप दुनिया से चले जाएंगे तब भी पुकारे, तब भी दुरूद पढ़े। अब दुरूद में तो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह आता है कि नहीं आता? मुअज्जिन साहब सलाम पढ़ते हैं अज़ान से कबल, उसमें आता है ना अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह। तो साहब कह रहे हैं कुल ना बादा वफाती का, आप दुनिया से चले जाएं हम तब भी दुरूद पढ़ें, तब भी आपको पुकारें। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वबादा वफाती इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुला अजसादल अंबिया, फरमाया मेरे दुनिया से जाने के बाद भी तुम मुझ पर दुरूद पढ़ोगे और तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचेगा, मैं सुनूंगा। या रसूलुल्लाह कैसे? फरमाया अल्लाह ताला ने जमीनों पर हराम कर दिया है कि वो अल्लाह के नबियों के जिस्मों को खाए। नबियों को जिस तरह रखा गया वो उसी तरह है। नबी की जात तो वराउल वरा है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला, आपके वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला की कब्र 46 साल के बाद खुली। हजरत जाबिर कहते हैं मैंने वालिद साहब को 40 साल पहले जैसे कब्र में रखा था वैसे ही पाया। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल 230 साल के बाद आपकी कब्र खुली, 230 साल के बाद, और जिस तरह रखा गया था वैसे ही थे। शेख जज़ोली अली रहमत जिन्होंने दलाइलुल खैरात लिखी, दुरूद शरीफ के मौजू पर बड़ी उम्दा किताब है, 77 साल के बाद उलमा फरमाते हैं आपकी कब्र को क्या किया गया, किसी और जगह मुंतकिल करना था। 77 साल के बाद जब शेख जज़ोली अली रहमत की कब्र खुली तो फरमाया मुझको अंबरों की खुशबुएं फूट रही थी। कफन का तार तार होना, कफन का फटना तो दूर की बात है, फरमाया उनके गाल पर किसी की उंगली लग गई थी, जैसे जिंदाओं की गाल पर उंगली लगती है और बंदे का खून रुक जाता है और उंगली हटाने के बाद खून वापस आ जाता है। फरमा शेख जज़ोली 77 साल के बाद उनके गाल पर उंगली लगी, फरमा उंगली लगते ही खून रुक गया, उंगली हटाते खून वापस आ गया। ये शान है खिदमतगारों की, ये शान है। हजरत जनाब 100 साल के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की दीवार गिरी। आप बुखारी शरीफ पढ़कर देखें, जब रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवार गिरी ना तो अंगूठा नजर आया। सहाबा के अंदर खलबली हो गई, परेशान हो गई, ये अंगूठा रसूलुल्लाह का, ये अंगूठा रसूलुल्लाह का। हजरत उर्वा बिन जुबैर को बुलाया गया क्योंकि वो बड़े करीबी थे। कहा ये अंगूठा रसूलुल्लाह का है, सारे तशवीश का शिकार है, बताया जाए अंगूठा रसूलुल्लाह का। फरमाया ये रसूलुल्लाह का अंगूठा नहीं, ये उम्र फारूक का अंगूठा है। उम्र फारूक के अंगूठे को कुछ नहीं हुआ 100 साल के बाद। अब आप देखें जरा, 100 साल के बाद उम्र फारूक के अंगूठे को कुछ नहीं हुआ। तो आला ज़ात ऐसे तो नहीं कितना, ये शान है खिदमतगारों की, ये शान है। तो रसूलुल्लाह तो फिर जिंदा है ना, जब गुलाम जिंदा है तो रसूलुल्लाह बदरजा औला जिंदा है। और हम रसूलुल्लाह पर दुरूद पढ़ेंगे क्योंकि हमारा अकीदा रसूलुल्लाह सुन रहे हैं, रसूलुल्लाह जिंदा है। और एक कमाल और लताफत वाली बात, आपने शायद वासिफ अली वासिफ का नाम सुना होगा। कासिम अली शाह की जो स्पीच सुनते हैं, कासिम अली शाह बहुत बड़ा स्कॉलर है और बड़ा उम्दा बोलता है, अल्फाज का इंतखाब और चुनाव भी बड़ा बेहतरीन है। वासिफ अली वासिफ के हवाले ज़्यादातर कासिम अली शाह देता है। वासिफ अली वासिफ कोई दीनी बंदा नहीं था, कोई आलिम नहीं था, कोई मुहक्किक नहीं था, एक सादा सा बंदा था। तो टीचिंग करता था, पढ़ा रहा था। तो एक दिन एक कम अकल बंदा आया और उसने आकर कहा ये बताओ रसूलुल्लाह जिंदा है या नहीं, रसूलुल्लाह जिंदा है या नहीं। अब ये उस वासिफ अली वासिफ ने आलिम ना होने के बावजूद भी लताफत और इश्क से भरा जवाब दिया।
اور اس کے جواب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے ماں باپ نے اسے گھٹی میں عشق رسول پلایا تھا. پتہ ہے وہ رسول اللہ زندہ یا نہیں. آصف علی واجب نے کہا دیکھو بھائی رسول اللہ زندہ ہیں یا نہیں, اس کے اوپر تو میں آرگومنٹس بعد میں دوں گا, ریفرنس بعد میں دوں گا, میرے ایک سوال کا جواب دے. کہ سنیوں میں یہی تو مسئلہ ہے, سنیوں سے سوال کرو وہ پلٹ کے سوال کر لیتے ہیں. سنی جو سوال کر رہا ہے نا, ایک تو آپ مجھ سے سوال کریں اور میں پلٹ کے آپ سے سوال کروں, ہمارے سوال کرنے میں ہی آپ کا جواب چھپا ہوتا ہے, سوال میں ہی جواب چھپا ہوتا ہے, بس سمجھنے کی دے وہ ہوتی ہے کمی. واصف علی واصف نے کہا میں جواب تو دے دوں گا کہ رسول اللہ زندہ ہے یا نہیں, میرے ایک سوال کا جواب دے دو. کہا کیا؟ اس کے سوال سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی کام بلا حاجت کے کرتا ہے, یا رب تعالیٰ جو کام کر رہا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے؟ حکمت ہوتی ہے نا. اللہ جو کام کر رہا ہے وہ بے جا نہیں ہوتا, وہ فضول کام نہیں, اس کے کام کے پیچھے حکمتیں ہیں, اس کے کام کے پیچھے ہمیں بھلے پلے نہ پڑے, ہمیں سمجھ میں آئے نہ. آصف علی واصف نے کہا بھائی رسول اللہ زندہ ہے یا نہیں, اس پر میں آرگومنٹس بعد میں دوں گا. اس نے ایسا جواب دیا وہ لاجواب ہو گیا, اور انشاءاللہ آپ کے دل کو ٹھنڈک ملے گی. آصف علی واصف نے کہا یہ بتاؤ اگر رسول اللہ زندہ نہیں ہے تو پھر اللہ درود کس پہ پڑھ رہا ہے؟ اگر رسول اللہ زندہ نہیں ہے اور اللہ درود پڑھ رہا ہے تو یہ تو بیجا کام ہو گیا, وہ لاجواب ہو گیا. اس کی بدھی میں بات آ گئی کہ رسول اللہ زندہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم, محبوب جب تک آپ اپنے امتیوں میں موجود ہیں ہم انہیں عذاب نہیں دیں گے, ہم انہیں عذاب نہیں دیں گے. ہم اپنی گریبانوں میں خود جھانکیں, آیا ہمارے اعمال ایسے ہیں یا نہیں کہ ہمیں زمین میں دھسا دیا جائے؟ ایسے ہی ہے نا ہمارے اعمال کہ ہمیں فی البدی زمین میں دھسا دیا جائے. ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہماری شکلیں بگاڑ دی جائیں, ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پاؤں توڑ دیے جائیں, مروڑ دیے جائیں, لیکن ہم بچے کس وجہ سے ہیں؟ سرکار کی وجہ سے. ہم بچے ہوئے کس وجہ سے ہیں؟ ہم خود اپنے اندر جھانکنے سے کرتے ہیں. وہ کسی نے کہا تھا کہ دوسروں پہ انگلیاں اٹھانے سے بہتر ہے کہ درزی کو کہو گریبان کے بٹن 2-4 کم لگائے تاکہ اندر جھانکنے کا موقع مل جائے. ہم اپنے اندر جھانکیں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں. ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ ہمیں فی البدی تماشے پڑھنے چاہیے, ہماری شکلیں بگڑ جائیں, ہمیں زمین میں دھسا دیا جائے. ہم بچے ہوئے اس وجہ سے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نال کا صدقہ آج بھی 2021 میں ہم پر عذاب نہیں آ رہا. قرآن کی آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ رسول اللہ ہمیں موجود ہیں, رسول اللہ ہمیں موجود ہے, اور رسول اللہ زندہ ہے. رسول اللہ زندہ ہے جب بھی ہم پر عذاب نہیں آ رہا. آخری بات, اور انشاءاللہ العزیز یہ آخری نقطہ آپ کے ذہن کے اندر جتنے اعتراض ہوں گے نا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات کے حوالے سے کہ جناب نبی تو زندہ نہیں ہے, ان کو تو مٹی معاذ اللہ کھا گئی, اور جو دنیا سے چلا جائے انہیں پکارا نہیں جاتا, یہ حرام شرک, اور اس طرح کے جو اعتراض اور ہمارے نوجوان نسل کے برین میں فٹ کیے جاتے ہیں, یہ آخری جملہ پوری گفتگو کا بڑا بہترین, اور یہ جو جوان بیٹھے ہیں نا یہ اس کو باندھ کر لے کے جائیے گا جملے کو اپنے ساتھ. واصف علی واصف کی تو بات ہو گئی. واصف علی واصف نے تو کہہ دیا کہ اگر نبی زندہ نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ درود نہ پڑھتا, اللہ تعالیٰ درود پڑھ رہا ہے, اس کا مقصد رسول اللہ زندہ ہے. اہل تشیع حضرات کو ہٹا کر سنی, دیوبندی, وہابی, اہل حدیث سب کی اذانیں ایک جیسی ہیں یا نہیں؟ سب ایک ہی جیسی اذان دیتے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, ٹھیک ہے جی, سارے ایک جیسی اذان دیتے ہیں سارے الا اہل تشیع حضرات کے, ٹھیک ہے جی. اب کوئی آپ سے سوال کرے جناب رسول اللہ زندہ نہیں, رسول اللہ زندہ نہیں, اسے صرف ایک بات کہیے گا کہ مولانا صاحب میں تو جاہل سا آدمی, مجھے زیادہ پڑھنا لکھنا نہیں آتا, میں زیادہ علم والا نہیں, میں بڑا سادہ جملہ دے رہا ہوں, چپل سینے والے بندے کی بھی بدھی میں آسانی سے فٹ ہو جائے گا. اگر کوئی آپ کے سامنے سوال کرے, آ کر اعتراض کرے رسول اللہ زندہ نہیں ہے جناب, کیوں تم رسول اللہ کو پکارتے ہو, رسول اللہ کو جناب درود پڑھتے ہو, رسول اللہ زندہ نہیں ہے, ختم کرو بات.
اس سے صرف ایک سوال کریے گا، اگر وہ لاجواب نہ ہو جائے تو پھر آ کر آپ مجھے کہیے گا، اس سے صرف اتنا سوال کریے گا آپ ہمیں پہلے کلمے کا ترجمہ سنا دیں۔ جب وہ پہلے کلمے کا ترجمہ کہے گا تو کہے گا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو تھے تو اس کے نام کے آگے لگتا ہے جو چلا گیا رسول اللہ۔ ہم اذان میں بھی یہ کہہ رہے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ قاعدے کے اندر تشہد پڑھ رہے ہیں، تشہد میں بھی یہ کہہ رہے ہیں اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ سب جگہ ہمیں آ رہا ہے۔ اب بندہ یا تو اذان چینج کرے، یا تو نماز چینج کرے، یا اپنا عقیدہ چینج کرے۔ یا تو اذان چینج کرے کیونکہ اذان بھی بتا رہی ہے رسول اللہ زندہ ہے، نماز بھی بتا رہی ہے کہ رسول اللہ، یا تو نماز بدلے یا اذان بدلے یا عقیدہ بدلے، اور ہمیں کچھ بدلنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم تو مانتے ہیں نا کہ رسول اللہ زندہ ہیں، رسول اللہ زندہ ہے، رسول اللہ۔ یہ آپ اپنے ذہنوں کے اندر بھی فٹ کریں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نواز رکھا ہے تو انہیں بٹھا کر یہ قیمتی نقطے انہیں بھی عنایت کریں تاکہ وہ آگے مخالفین کا سامنا کر سکیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلا کسی جناب چونکہ چنا کے کیونکہ گناہ کے پکارنا بھی جائز ہے، اور یہ عقیدہ اپنی گٹی میں رکھیں اور بچوں کو بھی اپنی گٹی میں پلائیں کہ رسول اللہ زندہ ہے۔ تو بیٹا اگر رسول اللہ زندہ نہیں ہوتے تو ہم کب کے تباہ ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔